ہوں گا میرا باپ ہے، برا ہوں گا میرا باپ ہے. اور ایک عزتدار بیٹے کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر اے بنگال کے، اے مدنی پور کے مسلمانوں، ذرا غور کرو. جب ایک مسلمان کی غیرت اپنے گناہگار، خطاکار، سیاہکار، کالے پیلے، کمزور، غریب باپ کے خلاف برداشت نہیں کرنے دیتی، تو پھر اس کے خلاف کیسے برداشت کرے جس کو رب نے اپنا حبیب بنا لیا ہے، جس کو رب نے لامکہ کا وکی بنا لیا ہے، جس کو رب نے معراج کا دولہا بنا دیا ہے، جس کو رب نے صاحب قرآن بنا دیا ہے، جس کو رب نے مالک جنت بنا دیا ہے، جس کو رب نے مختار کائنات بنا دیا ہے، جس کو رب نے پوری گناہگار امت کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے والا بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، معجزات مصطفیٰ، زندہ باد، کمالات مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت. یا رسول اللہ. لوگاں پوچھتے سنیاں بھڑکتے کئی گو تو انگلی کرتا مائچ جہاں سنی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی ہمارا ایمان ہے. تو نبی کی گستاخی کریں گا تو ہم کیسے برداشت کریں گے بھائی؟ ہم تو اپنے باپ کے خلاف برداشت نہیں کرتے. تو جس کا کلمہ پڑھ کے ہم جنت میں جانے والے ہیں، مومن ہوئے ہیں، ہم اس نبی کے خلاف کیسے برداشت کریں گے؟ نہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوں گا، میں اتنے دن سے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ پھر رہا ہوں، ان لوگوں تو کبھی کھل کے خلاف بولے ہی نہیں. جب دیکھو اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہی بولے، خلاف کہاں بولے مول صاحب؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا، کیونکہ آپ کچے آدمی ہیں، آپ کو حقیقت سے واقفیت نہیں ہے. آپ بھولے پنے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان لوگاں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، انہوں بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں. تمہارے کو معلوم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے کو نہیں معلوم. تمہارے کو معلوم ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے کو نہیں معلوم. پھر جب تم نماز دیکھ کے تم متاثر ہو رہے تو پھر ہم کہیں کو متاثر نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ہم حقیقت سے واقف ہو گئے ہیں. ان کی حقیقت یہ ہے، آج عصر کی نماز کے بعد جو کتاب انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے پڑھی اور دوسروں کو سنائی، میں اعلیٰ حضرت کے دور کی 100 سال پرانے باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ تم لوگوں بولیں وہ پرانی باتیں نکال کے لا کے بیان کرتے، تم لوگوں دوسرا کچھ بھی نہیں آتا بولیں گے، ویسا نہیں. آج کی بات کر رہا ہوں. آج انہوں نے عصر کی نماز کے بعد پوری دنیا کے اندر جو کتاب پڑھی، وہ کتاب میں دعوت و تبلیغ کے باب میں دوسری آیت کا انہوں نے یوں ترجمہ کیا کہ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہمارے نبی کو ان پڑھ کہے، بتاؤ اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی آپ کو اور کیا چاہیے؟ میں آپ کے پاس آیا، ہمارے نوجوان دعوت دیے، میں آیا، مولانا صاحب مائک لے کے کھڑے ہو کے بولے آئیے اب میں آپ کو ایک ان پڑھ کی تقریر سنانے جا رہا ہوں. بولے تو میں مولانا صاحب کی نڈی مت دیتا ہوں. بولا بھائی اتنی بے عزتی کرنا تھا تو بلایا گئی کو بھائی. صحیح بول رہا ہوں، میں آپ کو غلط بول رہا ہوں بھائی. اگر آپ میرے کو ان پڑھ بولیں گے، میں نڈلی مت دیتا ہوں بول رہا ہوں آپ کی. بھائی آپ میرے کو اس واسطے بلائے، ایک مولانا صاحب ہے، ایک عالم دین ہے، ایک سند یافتہ عالم ہے، مدرسوں کی جو ہے خاک چاٹے ہوئے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، زانو ادب طے کرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث فقہ تفسیر سے واقف ہے، اس لیے آپ نے مجھے یہاں بیان کے لیے دعوت دی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ رہی نا؟ تو پھر اگر آپ میرے کو یہ سب سمجھ کے بلا رہے ہیں، بلا کے یہاں بول رہے ہیں کہ بھئی ایک ان پڑھ کا بیان سن لیجئے، تو آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ میری سب سے بڑی بے عزتی ہے. یہ 40 سال کی عمر میں، 42 سال کی عمر میں اس سے بڑی بے عزتی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی.
ارے میں 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا ادنا 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 درجے کا غلام جس کو گنے تو کوئی گنتی میں نہیں آ سکتا، جس نبی کے در پر بیٹھنے والے کلبوں کی فہرست میں بھی، جس کے کالبوں کے کتوں کی فہرست میں بھی جس کا نام لکھ دیا جائے تو شرف و فضیلت کی بات ہے، ویسے 14ویں صدی کے گناہگار خطاکار غلام کو ان پڑھ کہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اجی پھر وہ ذات جس کے بارے میں خدا کہتا ہو الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا، کیا بات، زندہ باد کیا زندہ بات، باد۔ رب کہہ رہا ہے سیکھنے والا محمد ہے تو سکھانے والا خدا ہے۔ رحمان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھنے والا محمد ہے، پڑھانے والا خدا ہے۔ خدا ہے۔ ویسے نبی کے بارے میں آپ ان پڑھ کہیں، بتاؤ ہم کیسے برداشت کریں؟ کبھی نہیں۔ بتاؤ یہ گستاخی ہے نہیں ہے؟ گستاخی ہے۔ زولو میرے بھائی، کیا میں اکیلا ہی لڑ لیتے پھروں؟ آپ لوگ نہیں بولتے میرے ساتھ؟ گستاخی ہے نہیں ہے؟ جی اب میں آپ کو کتاب بولا، انہوں جو روزانہ پڑھتے وہ کتاب دعوت و تبلیغ باب، اس کتاب میں دوسرے نمبر پہ آیت ہے، انہوں پہلے آیتاں لکھتے بعد میں حدیثاں لکھتے، پہلے جو آیتیں لکھی گئی اس میں دوسرے نمبر پر جو آیت ہے اس میں جا کر آیت کا ترجمہ دیکھو، نعوذ باللہ انہوں نے نبی کو ان پڑھ لکھا ہے، استغفر اللہ۔ ارے میرے بھائی، ایک صاحب میں کو پوچھے مولانا پھر حضور ان پڑھی چھے نا؟ بولے نعوذ باللہ، توبہ کر نالائق گدھے۔ بولے مولانا پھر حضور کو پڑھائے کون؟ حضور کا تو کوئی ٹیچر نہیں ہے نا۔ میں بولا دیکھو، اگر میں جو ہے چیف منسٹر کو پڑھا دوں تو کل سے چیف منسٹر جو ڈیسیشن لیتے جائیں گے میں سستینہ چڑھا کے بولوں گا، کالر چڑھا کے، میں سکھایا اس کو۔ ادھر چیف منسٹر کی واہ واہ ہوں گی، ادھر میں اپنی واہ واہ کر لیتے پھروں گا، ڈھنڈورے پیٹے، ہاں میں سکھایا، میں بولا تھا اس کو۔ اور حضور سرتا با قدم معجزہ ہے، سبحان اللہ یہ وہ سبحان ذات اللہ۔ ہے جو اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جائے، یہ وہ ذات ہے جو ہاتھ اٹھائے تو سورج پلٹ کے آئے۔ اب اگر کوئی استاذ ہوتا تو بولتا مائج دیا سو ہے دعا، وہ ان کو وظیفہ مائج بتایا، اسی لیے اللہ نے کہا میرے حبیب کوئی تجھ پر غالب آ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، حبیب کوئی تجھ پر فضیلت لے جائے یہ مجھ کو برداشت نہیں ہے، حبیب کوئی تجھ پر بڑا بن جائے یہ مجھ کو برداشت نہیں ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ کوئی دنیا والا تجھے نہیں پڑھائے گا بلکہ تیرا پیدا کرنے والا خدا خود تجھ کو پڑھائے گا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ سبحان اسی لیے اللہ۔ اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا۔ اللہ کہہ رہا میں نے سکھایا، علامہ میں نے علم دیا، میں نے سکھایا۔ کسی کی ماں نہیں جنی کوئی انکار کرے کہ حضور پڑھے ہوئے نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھایا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسئلوں کو سمجھو یار، ہمارا اختلاف کیا اختلاف ہے؟ ان لوگوں تو ٹوپیاں پہن رہے ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں، داڑیاں چھوڑ رہے ہیں، گاؤں گاؤں پھر کے کام کر رہے ہیں، ہم تو سرارے نا جی، ہمارا کو تو جان سے زیادہ قبول ہے، مگر ہم پھر بھی کیوں ان کا انکار کر رہے ہیں؟ وجہ بس ایک ہے کہ یہ دین کی آڑ میں نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، نبی کی بے ادبی، اہل بیت اطہار کی بے ادبی، غوث و خواجہ کی بے ادبی، اولیاء اللہ کی گستاخی، مزارات انبیاء کے ساتھ نعوذ باللہ انتہائی بدترین زبان استعمال کر رہے ہیں، شرک بول رہے ہیں، بدعت بول رہے ہیں، حرام بول رہے ہیں، ناجائز بول رہے ہیں۔ مزارات یا اولیاء کے تعلق کا ذکر آیا تو ایک بات سنا کے آگے بڑھتا ہوں، سناؤں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جانا ان لوگوں کا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک سورہ نازل کیا جس کا نام ہے سورہ مریم۔ کیا ہے ذرا بولیے؟ سورہ 16ویں پارے میں سورہ مریم۔ یہ مریم کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ منصب کیا ہے؟ نبی ہے؟ نہیں ہے۔
عورت کبھی نبی نہیں بنائی گئی. رسول ہے نہیں ہے, پیغمبر ہے نہیں ہے, پھر ہے کیا؟ ولیہ ہے. کیا ہے ذرا بولو. پھر اللہ ہو کر ولی کے نام کا سورہ اتار رہا. اپن ولی کے نام کا جلسہ کرے تو کیا ٹینشن کی بات ہے؟ اللہ اللہ ہو کے اپنے مقدس کلام قرآن کی ایک سورت کا نام ولی کے نام سے رکھتا. میں اگر اپنے بیٹے کا نام ولی کے نام سے معین الدین محی الدین رکھ دوں تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اب یہ ہو گیا ولیہ تھی. نہ صرف ان کے نام کا سورہ اتارا, قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے ان کا ذکر کیا, ان کا تذکرہ کیا, بلکہ قرآن میں رب نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کتاب مبین میں مریم کا ذکر کرو. اللہ کہہ رہا ہے مریم کا ذکر کرو. اللہ کہہ رہا ہے میرے ولی کا ذکر کرو. اب یہ ہو گئی بات. ابھی بہت سارے مسائل ہیں, اب یہ وقت نہیں ہے, خالی ایک چھوٹا سا خاکہ کھینچ دیتا ہوں بس تاکہ ذہن صاف ہو جائے. یہ تھا ولیہ کے نام کا سورہ. قرآن میں ولی کے نام کا ایک سورہ ہے, 21ویں پارے میں سورہ لقمان. زور سے بولو, زور سے بولو. سورہ لقمان ہے, ولی کے نام کا سورہ ہے. حضرت لقمان کے متعلق جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے. آپ بڑے صالح, متقی, پرہیزگار, عبادت گزار تھے. آپ ایک حکیم تھے. اللہ نے آپ کو بڑی حکمت و دانائی سے مالا مال کیا تھا. حکیم تھے حضرت لقمان, ولی اللہ تھے. جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق. اللہ نے ولی کے نام سے قرآن میں سورہ اتارا. ابھی اور بہت ساری ان کی فضیلت قرآن میں ہے, وہ سب بعد میں بات کریں گے. پھر اب تیسرے نمبر دیکھ لیجئے, قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جس میں اللہ نے ولی تو ولی کی آل کے نام سے سورہ اتارا. ولی کی آل کے نام سے, اور وہ سورہ ہے آل عمران. کیا ہے بولیے, وہ سورہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران. عمران. اب حد کیا ہو گئی دیکھیے, ولی کے نام کا سورہ ہو گیا, ولیہ کے نام کا سورہ ہوگا, ولی کی آل کے نام کا سورہ ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے ولی تو ولی کی اولاد بھی مجھے پسند ہے, میں ان کے نام سے سورہ اتار رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دوسری انتہا آپ دیکھیے, ولیوں کے نام کا سورہ ہو گیا. اب ایک سورہ قرآن پاک میں ہے جس کا نام ہے سورہ کہف. کیا ہے بولیے, زور سے بولیے. سورہ 15ویں پارے میں سورہ کہف. آپ ذرا غور کیجئے گا, سورہ کہف یہ کیا سورت ہے بھائی؟ کہف کا معنی کیا ہے؟ کہف کا معنی ہے غار. پتھروں کے بیچ میں بنی ہوئی غار کو کہف کہتے ہیں عربی میں. اللہ غار کے نام کا سورہ اتارا تو ہم پریشان ہو گئے. بولے اللہ قرآن ہے, اس کو غیر مسلم بھی پڑھیں گے, یہودی پڑھیں گے, عیسائی پڑھیں گے, سوچیں گے آخر یہ غار کے نام کا سورہ کیا ہے بھائی؟ یہ غار کے نام کا سورہ کہیں اتارا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں. سوچیں گے تو بارگاہ الہی سے جواب آیا, بندے خالی کہف پڑھ کے غار پہ مت اٹک جا, ذرا یہ بھی تو دیکھ وہ غار میں ہے کیا. جب ہم نے غور کیا تو پتا چلا یہ وہ غار ہے جس میں 309 سال تک اللہ کے ولی اصحاب کہف آرام فرما رہے تھے. بابا بابا بابا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے سال تک؟ 309 سال تک. زور سے بولو. 309 سال تک اصحاب کہف اس غار میں آرام کر رہے تھے. تو اب وہ غار دنیا کے اور غاروں کی طرح نہیں ہے, وہ غار آرام گاہ اولیاء بن گئی, ولیوں کی آرام گاہ بن گئی. 309 سال اللہ کے ولی اس میں آرام کیے. اللہ کو وہ آرام گاہ, وہ غار اتنی پسند آئی, اللہ نے اس کے نام سے قرآن میں سورت اتار دی. تو اب میں سوچنے لگا, اے اللہ, جس غار میں صرف 309 سال ولی آرام کرے, بعد میں اٹھے اور نکل کے چلے گئے وہاں سے, ان کی مزار نہیں ہے, وہ آرام گاہ ہے.
309 سال ولی جس مزار جس غار میں آرام کرے وہ غار تجھے اتنی محبوب ہے کہ اس کے نام سے تو قرآن میں سورہ نازل کرے. تو پھر میں سوچنے لگا اے اللہ وہ مزار تجھے کتنی پسند ہوگی جس میں 1000 سال سے سارے ولیوں کا سردار غوث اعظم خود آرام فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام. ذرا سوچو اے نوجوانوں، اللہ کو وہ مزار کتنی پسند ہوگی جس میں 850 سال سے اللہ کا ولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز آرام فرما رہا ہے. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. ارے یہ ولیوں کی آرام گاہوں سے محبت کرنا ہمیں کوئی بریلی والوں نے نہیں سکھایا، ہمیں تو یہ اللہ کے کلام قرآن مجید نے سکھایا ہے.